السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم آپ کو السلام۔ آن لائن دیکھا تو میں نے کہا سوال کر لوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ اور آیت الکرسی پڑھنی ضروری ہے؟ بتائیں گے تو مہربانی ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ مسرت صاحبہ دیوبند سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا تسبیح فاطمہ اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنا ضروری ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نماز کا وہ حصہ ہے اور یہ واجب ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ نماز آپ کی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کر لیں، تسبیحات نہ پڑھ لیں اور پھر ایسے کر کے اپنے گھر نہ چلے جائیں۔ یہ تب نماز کو مکمل اس وقت تک نامکمل سمجھتے ہیں جب تک کہ تسبیحات نہ پڑھ لی جائے، وہ اس کا حصہ سمجھتے ہیں کہ یہ تسبیحات اسی کا حصہ ہے۔ میں اس چیز دراصل چند باتیں، ایک تو آیت الکرسی کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور اہل علم کی ایک رائے یہ ہے جس میں کہ میں نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ قاری خلیل الرحمن جاوید جو پاکستان کے بڑے مشہور عالم دین ہیں، ان سے میری پچھلے دنوں گفتگو ہوئی۔ ان کی کتاب میں بھی اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ بہت سارے شیخ سعد الشتری اور دیگر علماء نے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی جو فضیلت والی حدیث ہے اس کے بارے میں اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے چند لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ آپ کا اپنا موقف ہے، حدیث اس سلسلے میں ضعیف ہے اور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ضعیف روایات سے عمل کر کے عبادتوں کا تخصص یا تعین نہیں کیا جا سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا ہر نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا اور یہ تسبیحات فاطمہ جن کو آپ کہتے ہیں پڑھنا، کیا یہ واجب ہے؟ میں لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں، ان سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مستفید ہوں گے۔ کیا یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ وهل هناك تسبيحات ودعوات خاصة بعد الصلوات؟ وإذا لم يسبح أو يدعو الإنسان بعد الصلاة هل صلاته تكون كاملة أو لا؟ کیا اس نے اگر نماز پڑھی اور دعا نہیں مانگی اور ذکر اذکار بھی نہیں کیے تو کیا اس کی نماز ناقص رہے گی یا مکمل ہو جائے گی؟ الصلاۃ صحیحہ۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز درست ہے اگر اس نے سلام کے بعد کوئی بھی تسبیح نہ پڑھی ہو۔ تسبیحات، اذکار یہ مستحب ہیں، مسنون ہیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور ان اذکار کا اہتمام نہیں کرتا تو صلاتہ صحیحہ، پھر اس کی نماز ناقص نہیں ہے، لیکن اس کی اگر یہ کہا جائے صحیح تعبیر کے طور پر اس کو پیش کیا جائے تو یہ کہ اس نے ذکر و اذکار کو اگر وہ پڑھ لیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر و اذکار پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے اس نے اس فضل سے تو اپنے آپ کو محروم ہی کر لیا۔ صلاۃ صحیحہ، نماز اس کی درست ہے۔ اور ایک آدمی جو کہ اپنی نماز کے بعد تسبیحات اور ذکر و اذکار اللہ کا کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ دعا پڑھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا نہیں مانگا کرتے تھے جیسے ہماری مساجد میں رواج ہے کہ امام صاحب نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، سب مقتدی ہاتھ اٹھا کے دعا، یہ بدعت ہے، یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ ذکر و اذکار ہے، آپ نماز کے بعد ذکر و اذکار کریں تو آپ کی دعا اور نماز آپ کی تب فضیلت والی اور افضل ترین فضیلت والی ہوگی انشاءاللہ۔
إذا سلم أن يستغفر ثلاثا. اور سنت یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر کہیے نماز کے سلام کرنے کے بعد، اور پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. یہ دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. وإذا كان الإمام بعد هذا يصلي للناس بعد ما يقول هذا يعطيهم وجهه. پھر اگر کوئی امام ہے تو وہ امام نماز پڑھنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے. أما المأموم والمنفرد يقول ذلك وهو مستقبل القبلة في مكانه. وإن قام وهو واقف أو ماشي فلا حرج. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر قبلہ رخ بھی نہ ہو، مقتدی نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ تسبیحات کر رہے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. يصبر حتى يأتي بالأذكار الشرعية. تو وہاں نماز کے بعد جو اذکار ہیں شرعی انہیں مکمل کرنے میں بڑی فضیلت ہے. ويقول بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اس کے بعد آپ کہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. یہ وہ اذکار ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. السنہ للمؤمن والمؤمنہ، عورت اور مرد کے لیے یہ سنت ہے کہ ان اذکار کو وہ نماز کے بعد پڑھے. اور یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی مسنون عمل ہے کہ عورت اور مرد نماز کے بعد اللہ کا سبحان اللہ 33 مرتبہ کہے، 33 مرہ. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريك له. لا شریک لہ پر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الملک والحمد على كل شيء قدیر. پھر یہ اس کو مکمل 100 کا عدد مکمل ہو جائے گا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبح الله اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، فتل کا 99، تو پھر یہ 33 کی جو فگر ہے یہ 99 مرتبہ ہو گئی ہے. پھر اس کو مکمل کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. مثل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مختصر سے عمل کرنے سے آپ کے گناہ جو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے. یہ خیر کثیر. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ مسنون عمل ہے. البتہ سونے سے پہلے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات بتائی تھیں جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، وہ ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی تھی. میرے خیال سے یہی شاید آپ جاننا چاہ رہی تھی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا یہ واجب نہیں ہے. آپ اگر سلام اللہ، عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تھی وہ تکبیر سے تسلیم تک ہوا کرتی تھی. اس میں جو دعا ہم مانگتے ہیں، دعا کا مانگنے کا جو وقت ہے وہ سجدے میں ہے یا سلام سے پہلے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد دعا نہیں مانگا کرتے تھے، سلام کے بعد ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اللہ کی حمد اور کبریائی بیان کیا کرتے تھے. مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس طریقے کو سیکھیں اور اپنی نمازوں کو مکمل طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق جیسے یہاں پر دکھائی گئی ہے نماز پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون